وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال افرأیتم ما کنتم تعبدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا تم نے ان کو دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پرانے بڑے بھی، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، میرے یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھ کو پیدا کیا پھر وہی مجھ کو رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور جو کہ مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے مجھ کو یہ امید ہے کہ میری خطاؤں کو قیامت کے روز معاف کر دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات مبارکہ 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81 اور 82 کی ان 8 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ ہمارا گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، نہ یہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تو یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ یہ جو مورتیں خود بے جان ہیں، مجبور ہیں، جو اپنے اوپر سے مکھی تک نہیں اڑا سکتی، وہ دوسرے کو کیا نفع پہنچائیں گی؟ اور پھر ایسے عاجز، بے جان، بے عقل چیز کو معبود بنانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس کے جواب میں خاندان اور قوم کے لوگوں نے کہا ہم ان منت کی بحثوں میں نہیں جاتے، ہم باس مباحثہ نہیں کرتے، اور نہ ہماری عقیدت اور پرستش کا مدار ان باتوں پر ہے۔ بس 100 دلیلوں کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے آئے تھے، یعنی قالوا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، کہ ان لوگوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو اس طرح دیکھا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہم مسلمانوں میں بھی یہ وبا ہے کہ بدعات کو لے لیجئے، مزاروں پر دیکھیں لوگ حاضریاں دیتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ تو بزرگ ہمارے باپ دادا سے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پرست بنائے، ہمیں اللہ تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو وہ بھی یہ کہتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا
تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے بڑے اس فعل کو اچھا جانتے تھے، ہماری پیروی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی تم بندگی اور پرستش کرتے ہو، جن کی بندگی اور پرستش تمہارے باپ دادا کرتے تھے، جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور پھر ان کی پوجا کرتے تھے؟ کیا کسی دین کی صداقت کے لیے بس یہی دلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، جس کے اختیار اور قبضہ میں ذرا برابر نفع نقصان نہ ہو، اس کی بندگی اور عبادت کیسی؟ تو سنو، میں بے خوف و خطر اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے۔ میں تمہارے ان معبودوں کو خدا کا درجہ نہیں دے سکتا، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے میرے، کہ الذی خلقنی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہو یہدین، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے، میں ان کی ایسی گت بنا کر رہوں گا، اگر ان میں کوئی طاقت ہے تو پھر مجھ کو نقصان پہنچا دیکھیں۔ میرے تو یہ سب کے سب دشمن ہیں، میرا ان سے کوئی سروکار نہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، میں ان کے سامنے سر جھکاؤں، ان کی عبادت کروں؟ میں تو صرف اس ایک رب کی عبادت کرتا ہوں جو رب العالمین ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور سارے جہانوں کا پالنے والا وہ ایک ہی واحد رب ہے۔ اب آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کو نے صفات سمجھاتے ہیں کہ وہ ایک سی بڑی قدرت والے ہیں کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے فلاح دارین کی راہ دکھاتا ہے، اعلیٰ درجے کے فوائد اور منافع کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ کھلانا، پلانا، مارنا، جلانا اور بیماری سے اچھا کرنا سب ہی اس کی قدرت میں ہے، جیسا کہ والذی، وہ ذات ہے، ہوا یطعمنی، کہ جو مجھے کھلاتا ہے، وہ یسقینی، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، وہ یشفینی، وہ مجھے شفا دیتا ہے، والذی، وہ ذات ہے، یمیتنی، مجھے موت دے گا، ثم یحیینی، پھر مجھے زندہ کرے گا، والذی، وہی ذات ہے، اطمع ان یغفر لی، کہ جس سے مجھ کو امید ہے کہ وہ میرے یغفر لی خطیئاتی، کہ میری وہ خطاؤں کو معاف کر دے گا، یوم الدین، قیامت کے روز، جب اس کے سوا کوئی دوسرا آسرا نہیں ہوگا، وہی میری خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا اور میری لفظوں سے درگزر فرمائے گا۔ میں تینوں صاحب والے رب کا عابد ہوں، اس کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمام تر صفات اس لیے سنائیں کہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی رغبت ہو، وہ شرک سے نکل کر توحید اختیار کریں، وہ ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، وہ صرف ایک رب واحد کے بن جائیں، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ کریں، ان کا عقیدہ بن جائے کہ کل واللہ احد، جیسا کہ کہا گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے، اس اکیلی ذات کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ وہ جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، جو پیدا بھی کرتا ہے، ساتھ رزق کا بندوبست بھی کرتا ہے، جو رازق بھی ہے، جو خالق بھی ہے، جو مالک بھی ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، مگر وہ بدبخت قوم بت پرستی پر جمی رہی، آپ کی دعوت حق کو قبول نہ کیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آبائی وطن سے ہجرت کرنا پڑی۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی تھی؟ انشاءاللہ
اس کا ذکر ہمارے آئندہ درس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت انتہا شکر احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے شرک و کفر سے ہم کو بچا کر اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج جو مسلمانوں میں شرک کی وبا پھیلی ہوئی ہے، بدعات کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے اس مسلمانوں میں اس شرک کو، اس بدعات کو ختم کر دے، ہمیں صحیح مواحد بنا دے۔ یا اللہ ہم اس نعمت عظمی کی قدر اور اس کی صحیح شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی توحید کامل نصیب فرما تاکہ ہم آپ کے فرما بردار اور اطاعت گزار بندے بن کر زندہ رہیں، آپ ہی کو اپنا حقیقی کارساز سمجھیں، اور آپ ہی ہمارے حاجت روا ہیں، آپ ہی ہماری حاجات پوری کرنے والے ہیں۔ یا اللہ تو ہم کو حاجت روا ہونے کا ہم کو یقین نصیب فرما، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم سے جو تقصیرات ہوئی، جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ سرزد ہوئے، یا اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما، اور قیامت میں اپنی مغفرت کاملہ ہم کو نصیب عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملت على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں مرد عورتیں سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔